اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اس نیک کام، اس عظیم کام تجوید القرآن کو سیکھنے جیسے عظیم کام کو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم کام کو احسن طریقے سے کرنے کی توفیق دے اور ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ہمارے لیکچر نمبر 1 کی فرسٹ پارٹ کی طرف، ہمارے لیسن نمبر 1 کے پہلے حصے کی طرف جو ہے تجوید القرآن۔ تو سب سے پہلے ہم تجوید کے معنی دیکھیں گے کہ تجوید کے لغوی یعنی ڈکشنری کے اندر کیا میننگ ہوتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ اور حسین کام کرنا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی تجوید کا مطلب کیا ہے، تو اگر ڈکشنری کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے تو تجوید کے لغوی معنی، لفظی معنی ہے عمدہ اور حسین کام کرنا۔ لیکن اگر ہم تجوید کو اپنے دین اسلام کے اندر یعنی اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے کہ تجوید کو ہمارے دین میں کیوں یوز کیا گیا ہے، تو تجوید کے اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ آج ہم نے 2 ڈیفینیشن پڑھی ہیں تجوید کی، ایک لغوی معنی عمدہ اور حسین کام کرنا، اور ایک ہے اصطلاحی معنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ مخرج کیا ہوتا ہے اور صفات کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہو سکتا ہے کافی گروپ ممبرز کو پہلے سے ان چیزوں کا علم ہو، لیکن موسٹلی تجوید کے معنی اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ لہٰذا ہم اس بات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ ہماری کچھ ممبرز ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو بالکل پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، انتہائی آسان طریقے سے ہم تجوید القرآن کو لے کے چلیں گے۔ کسی پریشانی کی یا آپ یہ سمجھیں ہم کوئی بہت ہی مشکل کورس کرنے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ٹینشن کسی چیز کی بھی نہیں لینی، ہم نے انشاءاللہ بہت ایزی وے میں چلنا ہے۔ تجوید کے آج ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں، کل ہم تجوید القرآن کی تعریف بھی پڑھیں گے اور تجوید کا مقصد بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے تجوید کے 2 معنی پڑھے ہیں۔ تو تجوید کے اصطلاحی معنی جو ہم نے ڈیفینیشن اس کی پڑھی، اس کے اندر جو 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں مخرج اور صفات۔ تو مخرج کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مخرج کیا چیز ہے۔ مخرج کی تعریف یہ ہے کہ مخرج بیسیکلی جو ہے اس کی یہ سنگولر ہے اور اس کی جمع کہلاتی ہے مخارج۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور مخرج سے مراد کیا ہے؟ مخرج کی میننگ کیا ہے؟ مخرج سے مراد کسی حرف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ مخرج سے مراد کسی حرف کے نکلنے کی جگہ ہے، یعنی ہمارے جو اورل کیویٹی ہے، ہمارا منہ ہے جس کے اندر زبان ہے، اس میں دانت ہے، تالو ہے، داڑیں ہیں، حلق ہے، تو ہم کون سا حرف ادا کریں گے تو وہ حلق کے یا منہ کے کون سے حصوں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ منہ کے کون کون سے حصے اس حرف کی ادائیگی میں انوالو ہیں یا شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم صرف ایک حرف کا مخرج پڑھیں گے، الف کا مخرج۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔
الف کا مخرج کیا ہے؟ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ الف کو ادا کرنے کے لیے منہ کے اندر جو بھی ہمارے پاس زبان، دانت، تالو ہیں، کوئی بھی چیز یوز نہیں ہو رہی، صرف منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے، منہ کا خلا ہے، وہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی مخرج کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی حرف لگا کے اس پہ زبر، زیر یا پیش لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف سے پہلے ہم اگر با لگائیں تو با زبر الف، با۔ اب دیکھیں با کے ساتھ الف جو ادا ہو رہا ہے، آ کی ساؤنڈ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہی ہے۔ با زیر یا بی، اب یہ ای کی ساؤنڈ جو ہے یہ بھی خالی حصے سے ادا ہو رہی ہے جو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آ، ای، او، یہ صحیح طریقہ ہے کسی بھی مخرج کو چیک کرنے کا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ الف کا مخرج کیا ہے؟ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، جن کے پاس نورانی قاعدہ ہے وہ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، تختی نمبر اول جو حروف مفردات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم صرف نورانی قاعدہ کو لے کے فی الحال چلیں گے، اور جس کو نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے ایک دفعہ، اس کے لیے قرآن پاک کھول کر کسی بھی جگہ سے پڑھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اس لیے ہم نے کسی بھی چیز میں پینک نہیں لینا کہ ابھی آج تو ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا سب سے زیادہ ٹائم لگے گا پہلی تختی پہ، جس کے جتنے بھی ہمارے پاس حروف تہجی ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ان کا مخرج چیک کر کے ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے الف کا مخرج پڑھ لیا، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہمارے پہلے لیسن کا پہلا پارٹ الحمدللہ کامیابی سے ہو گیا، جس میں ہم نے نورانی قاعدہ اور تجوید کی مختصر ڈیفینیشن پڑھ لی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے دوسرے پارٹ کی طرف، کیونکہ مینلی ہم نے صرف 2 ہی پارٹس رکھنے اپنے لیسن میں، ایک قرآن جس کو پڑھنے کے لیے ہم تجوید پڑھنی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کچھ، کس طرح سے زندگی گزارنے کے کون کون سے طریقے بتائے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ کی ساری جو ہمارے روٹین کی، نارمل ڈیلی روٹین کی سنتیں ہیں، ہم روزانہ سوتے ہیں، روزانہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ سوتے اور ان کے طریقے سے اٹھتے ہیں؟ یہ چیک کرنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے، اسی طرح سے ہماری زندگی میں اور بہت کام ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم واش روم جا رہے ہیں، ہم غسل لے رہے ہیں، ہم کپڑے چینج کر رہے ہیں، وہ کام تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو یہی ہماری زندگی جو ہے وہ ایک عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم ایک سنت پڑھنے جا رہے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے وقت کی سنتیں۔ دیکھنے میں تو بہت ایزی ہے، بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ایک دعا ہے اور وہ ہمیں آتی ہے، لیکن صرف دعا نہیں ہے، ٹوٹل 4 سنتیں ہیں نیند سے بیدار ہوتے وقت کی۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، اور اس کا ریفرنس ہے شمائل ترمذی، ٹھیک ہے؟ پہلی سنت جو سب سے پہلے ہم اٹھیں گے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا سے بھی پہلے ہم نے جو سٹیپ لینا ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور آنکھوں کو ملنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نیند کا اثر دور ہو جائے گا، اور آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ فیل کریں گے کہ آپ ایک دم سے جیسے بالکل فریش ہو گئے ہیں، نیند کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیدار ہونے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا یعنی اٹھایا، اور اسی کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے، اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری شریف بھی اور صحیح مسلم شریف بھی، یہ صحیح ہین میں ہے۔ اور جو حدیث ہماری جو ہے ہمیں اس کا ریفرنس دونوں موسٹ اوتھینٹک بکس میں مل جائے تو اس کو صحیح ہین اس کا ریفرنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے سٹیپ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، بیدار ہونے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سارے مل کے پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو 4 سے 5 دفعہ پڑھیں گے، جن کو نہیں بھی آتی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آ جائے گی، اور موسٹلی آئی ہوپ سو کہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی۔ آج ہم نے نیند سے بیدار ہوتے وقت کی سنتوں میں 2 سنتیں پڑھی ہیں، اگلی 2 بہت انٹرسٹنگ ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اور ہماری پھر ایک سنت یعنی کہ ایک جو ہماری زندگی میں ہم روزانہ کام کرتے ہیں کہ ہم صبح نیند سے جاگتے ہیں تو ہم ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے جب یہ کام تو وہ بھی ایک عبادت میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ہم نے جو دونوں چیزیں پڑھی، ایک تجوید، اس کی بیسک ٹرمینالوجیز، ابھی وہ مزید 1-2 اور رہتی ہیں، ہم آہستہ آہستہ کر کے کور کریں گے۔ ایک ہم نے مخرج پڑھا، اور مخرج جو ہے ہم نے نورانی قاعدہ سٹارٹ کیا ہے، اس کی پہلی تختی کا پہلا حرف ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں، کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ہم اس کی تلاوت کر سکیں، اپنی تلاوت کو غلطیوں سے پاک کر سکیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، اس پہ الگ سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لام الگ حرف ہے جس پہ الگ سے 10 نیکیاں ملنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میم الگ حرف ہے، اس پہ الگ سے 10 نیکیاں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہی نیت رکھ کے تلاوت کو پرفیکٹ کرنا ہے، غلطیوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔